बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस खुदकुश हमले की जो नून लीग की अपनी जमात से बार बार एक शख्स कर रहा है। शायद वो तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा रहा है कि आए देखें मैं हाजिर हूं, अगर मुझे कुछ ना दिया गया तो मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा और ना सिर्फ अपनी पार्टी का बल्कि उन राजदारों का नाम भी पर्दे के सामने ले आऊंगा जिन्होंने इलेक्शन में सब को फॉर्म 47 पर ना सिर्फ जितवाया बल्कि मसनद इक़्तिदार पर भी बिठाया। मैं बात कर रहा हूँ राना सनाउल्लाह की, जो बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं कि सारी मुल्क की सियासत जो है उनकी तरफ देखना शुरू हो गया है कि वो क्या बोल रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने बार बार जो है वो छतरोल शुरू कर दिया उन जामनों की जिनके बारे में माजी में उन्होंने खुद ये कहा था कि हमारी हुकूमत के दो जामिन हैं, वो हैं मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगजेब। जब तक ये हमारी हुकूमत से खुश है हमारी हुकूमत को कुछ नहीं होगा। जब तक ये साहिबान अपनी ताकत का इस्तेमाल करते रहेंगे शहबाज सरकार को कुछ नहीं होगा। न सिर्फ शहबाज सरकार बल्कि तस्वीर आला पंजाब की हुकूमत को भी कोई उंगली नहीं लगाएगा। ये मामला चलते रहेंगे जैसे ताकतवर हल्के चाहेंगे। इसके बारे में शेर अफजल मरवत ने बड़ी प्यारी बात की थी। उन्होंने कहा था कि अब ताकतवर हल्कों को सोचना चाहिए कि उन्होंने मोहसिन नकवी को वफाक में वज़ीर दाखिला बनाने के लिए फॉर्म 47 की बुनियाद पर क्यों नहीं राना सनाउल्लाह को जितवाया। अगर वो जीत जाते तो इस मुल्क के वज़ीर दाखिला होते, आज जो कुछ हो रहा है वो ना होता। बार बार वो टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं और एंकर्स भी हर करंट अफेयर्स के शो में अब चेज़े लेना शुरू हो गए हैं कि राना साहब आएंगे तो मज़े बड़े आएंगे। राना साहब जब छतरोल करेंगे शहबाज सरकार की और उसके पीछे बैठे ताकतवर हल्कों की तो मज़े पूरी कौम को आएंगे। अपने अंदाज से राना साहब फैसलाबादी स्टाइल से झुकते भी लगाते हैं, सीरियसनेस भी दिखाते हैं, लेकिन कोई उनको सीरियस ले ना ले। लेकिन जहां तक उन्होंने पैगाम पहुंचाना है वो उनको सीरियस लेना अब शुरू हो गया। हुआ क्या, अब उन्होंने ताज़ा तरीन छतरोल किया और इन्हीं तीन लोगों पर जिनका माजी में अपनी वीडियोस में जिक्र करता रहूं कि एक तो मोहसिन नकवी, दूसरे फैसल वाबडा, तीसरे अनवारुल हक काकड़। ये वो लोग हैं जिनकी तरफ वो बार बार जो है वो तवज्जो है वो लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं ये एक ही कबीले के लोग हैं, ये एक ही कबीले के लोग हैं जिन कबीले से वजीर खजाना साहब है, यानी कि जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते थे कि ये जो है मोहम्मद औरंगजेब साहब और मोहसिन नकवी साहब ये रिकमेंडेशन है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया था कि ये दोनों जो हैं ये मियाँ साहब की अप्रूवल के बाद वफाकी काबीना का हिस्सा बने। अब अंदर से क्या आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि ये सारे जो हैं एक ही कबीले के लोग हैं। आप इशारा खुद समझें कि फैसल वाबडा किन के बिहाफ पे बात करते हैं, मोहसिन नकवी के पीछे कौन खड़ा है, अनवारुल हक काकड़ जो है वो कौन है, उसने क्या किया। छोटा छोटा सा इनका एक जो है ना वो प्रोफाइल मैं आपको ना थोड़ी थोड़ी इनकी बताता चलूँ। मोहसिन नकवी जिसने गैर आइनी तौर पर पंजाब के वजारत आला पर निगरान हुकूमत के तौर पर कब्जा जमाए रखा और 3 माह की मुद्दत से ज़्यादा जो है पंजाब में जुल्म किए, जिसके जुल्म के दौरान इमरान खान के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिल्ले शाह का कत्ल हुआ, हज़ारों लोगों को पुलिस ने अपनी जालमाना जो है वो कार्रवाइयों से न सिर्फ ज़ख्मी किया बल्कि पाबंद सलासल किया। वो मोहसिन नकवी जिसके कहने पर पुलिस ने पंजाब में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, लोगों के घरों में लूट मार की। आपको उस्मान डार की माँ तो याद होगी जिनका दरवाज़ा तोड़ा गया था, जिनको पहले बालों से पकड़कर इज्जत लूटने की धमकी दी गई थी। वही उस्मान डार की माँ जिसने ख्वाजा आसिफ जैसे एस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर तरीन मोहरे को चारों शाने चित किया। इंतखाबात की कैसी कंपेन लड़ी कि सारी दुनिया ने देखा कि एक माँ जब अपने बच्चों के लिए सामने आ जाए तो फिर क्या कुछ कर सकती है। उस माँ को ना सिर्फ इन्होंने कागजों में जाके हराया बल्कि उसका इलेक्शन जीत कर, इलेक्शन छीन कर किसी और के पलड़े में डाल के। रेहाना मुमताज़ डार साहबा जब सुप्रीम कोर्ट गई ये पिटीशन लेकर के उनकी पिटीशन को सुना जाए कि उनको जैसे हराया गया, उनके पास फॉर्म 45 सारे के सारे मौजूद हैं जिन पर वो इलेक्शन जीती हुई हैं, तो अभी तक उनकी पिटीशन को नंबर नहीं लगा। काजी साहब अभी भी मुंतजर हैं कि उनके सामने वो मामला है, वो सबूत आए जिनको उनकी नजर करम से परखा जाए कि ये मामला हमें सुनना चाहिए। अभी तक उनकी पिटीशन को नंबर नहीं लगा। उसके बाद मोहसिन डार साहब ने ना सिर्फ लखते जिगर छीने, आपको बात फारूक साहब का बेटा याद होगा, उसके अलावा एक उस लड़के का मैं नाम भूल रहा हूँ जिसके बाप को हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी बहनों को बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे पंजाब पुलिस ने। पीटीए के एक एक एमएनए जो साबिक एमएनए थे, एमपीए थे, जो जो झंडा लेकर निकलता पंजाब पुलिस उन पर कितना जुल्म करती थी। उसके एवज मोहसिन नकवी साहब को
وفاق میں اپنے نمائندے کے طور پر لایا گیا اور وزارت داخلہ ان کی جھولی میں ڈال دی گئی۔ لے بیٹا، جس کو محسن نقوی کو سپیڈ محسن شباشی نے کہا، زرداری صاحب نے اپنا پتر کہا، اسٹیبلشمنٹ کے وہ قریب سمجھے جاتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حکومت نے ان کے پر کاٹنے شروع کیے۔ یہ وہی محسن نقوی ہیں جن کو اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک ہی خانوادے سے ان کا تعلق ہے، ایک ہی قبیلے سے ہے۔ دوسرا فیصل وافڈا جو ہے وہ جب بھی بولتے ہیں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ طاقتور حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی ہیں، فرنٹ مین ہیں، جو وہ بول رہے ہیں اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا یہی کہنا ہے۔ انہوں نے جب نواز شریف کی واپسی تھی، قاضی فائز عیسیٰ، عمران خان، پی ٹی آئی، ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولا ہوا ہے۔ اب ان پر دستے شفقت رکھا گیا زرداری صاحب کی طرف سے، اور ان کو وفاق میں سینٹ کا حصہ بنایا گیا۔ ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں وہ کسی وزارت پر بھی بیٹھے ہوئے ہوں، جس کے لیے ایم کیو ایم نے اپنے کینڈیڈیٹ کو بٹھا دیا۔ وہ کتنا طاقتور ہوگا، سینٹ کی سیٹ اس نے لے لی، پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس کو بٹھانے کے لیے تیار تھی، لیکن یہ فرمان برداری جو ہے وہ حصے میں آئی ہے ایم کیو ایم، وہ وفاق میں آ چکے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے اس ملک پر 3 ماہ سے زیادہ غیر آئینی طور پر نگران وزیر اعظم کا رول ادا کیا۔ وہ کاکڑ جس نے پہلی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نگران حکومت بنتے ہی پی ٹی آئی کو ایڈ سے تشبیہ دی تھی، وہ بندہ جس نے جب ایک انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن کو نیو یارک میں بیٹھے ہوئے انٹرویو دیا تو کہا کہ عمران خان الیکشنز میں ہوں یا نہ ہوں کون کیا فرق پڑتا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کوئی ان الیکشنز کو مانے گا کیسے، تو انہوں نے کہا تھا کہ سب مانیں گے۔ وہ جس کی بائسنس پہلے دن سے ظاہر تھی، جس نے خزانے پر نہ صرف پیرس، لندن، نیو یارک، کہاں کہاں کی سیر کی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب وہ رخصت ہوا تو اس کو واپس سینٹ میں لے آیا گیا، اور باتیں یہی مشہور کی گئیں کہ یہ جب آئے گا تو چیئرمین سینٹ ہوگا، لیکن پتہ نہیں کیا اندر خانے ہوا کہ یوسف رضا گیلانی وہ جنگ جیت گئے۔ پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی کی خدمات کو سراہا، چیئرمین سینٹ کے لیے انوار الحق کاکڑ صاحب کو پس پش ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد جن نمبر آتا ہے محمد اورنگزیب صاحب کا۔ محمد اورنگزیب صاحب جو دعوے تو یہی کر رہے تھے کہ اس ملک کا جو کینسر لاحق ہے، معیشت جو ہے جس کا جو علاج ہے وہ آئیں گے تو اس کا علاج ہوگا، ملک کی معیشت جو ہے وہ اسی طرح ترقی پکڑے گی، اسی طرح بوم پکڑے گی جیسے نواز شریف صاحب 2017 میں دعوے کرتے تھے، حالانکہ تب بھی ایسے حالات تھے جیسے اب ہیں۔ تو محمد اورنگزیب صاحب جو ہے 2017 میں حبیب بینک کی جو برانچ بند ہوئی تھی نیو یارک میں، ابھی اگر آپ سرچ کر لیں اس کیس کو کہ وہ کس بنیادوں پر منی آرڈر کے تحت بند ہوئی تھی، اس میں 2 سرے جو آپ پکڑ لیں گے فوراً، ایک تو نواز شریف صاحب سے اس کا کیا تعلق تھا، اور دوسرا محمد اورنگزیب صاحب نے کیوں 3 کروڑ کی نوکری چھوڑی ہے، کیوں ڈچ نیشنلٹی چھوڑی ہے۔ یہ وہی وزیر جو پہلے وزیر بنتا ہے، بعد میں درخواست دیتا ہے کہ کابینہ وفاقی کابینہ سے درخواست کرتا ہے کہ برائے مہربانی مجھے اس ملک کی نیشنلٹی دی جائے، اس سے پہلے وہ اس ملک کی باغ ڈور سنبھال چکا ہوتا ہے۔ اب وہ واشنگٹن جائے گا اور بھیخاری بن کر انہی آقاؤں کے سامنے وہ کشکول رکھے گا جن سے جو ہے 1.1 بلین ڈالر کے لیے یا مزید ڈالرز کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کے وزیر اعظم۔ اس دوران جو ہے کل کے انتہائی دل خراش واقع جو سارا یہ گفتگو ہے اس میں پولیس ورسز پاک فوج بڑا ہی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، لیکن میں بھی کچھ پنجاب پولیس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں نے بتائی، لیکن اتنا کہنا ضروری تھا کہ جب آپ نے لوگوں کی چادر اور چادواری کا تقدس پامال کیا تب آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب آپ نے طاقتور کسی کے گھر کے بغیر اس گھر میں داخل ہوئے تو لگ آپ کو پتا گیا، ہوا آپ کے ساتھ بھی برا ہے، میں اس کی حمایت نہیں کرتا، لیکن جب آپ انصاف اور قانون سے بالا چلتے ہیں نا، اس کو پاؤں کے نیچے رونتے ہیں، تو پھر ہوتا ہے ایسے ہی ہے، نہ صرف چھترول ہوتی ہے بلکہ پورے پاکستان میں آپ کی اس وقت جو ٹویٹر یا سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہی ہے، کوئی ایک انسان آپ کے حق میں نہیں کھڑا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو لیڈر ہے، جو آپ کا رہبر ہے، وہ ہے آئی جی پنجاب۔ آئی جی پنجاب اگر کمپرومائز نہ ہوتا تو اپنی پولیس کے ان نوجوانوں کے لیے کھڑا ہوتا، اگر اس میں ذرا بھی اپنے عہدے کی شرم ہوتی، عزت ہوتی، تکریم ہوتی، تو وہ اب ریزائن کر کے کہیں آنسو بہا رہا ہوتا کہ دیکھیں اس ملک میں میری حیثیت کیا ہے کہ پاک فوج کا ایک جوان جو ہے میری پوری پولیس پر بھاری ہے۔ تب جب پی ٹی آئی کے ساتھ آپ یہ کر رہے تھے، کوئی بولنے والا نہیں تھا، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اس پر آواز اٹھانے والا کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ آپ نے جو دھمکیاں پنجاب پولیس نے ان لوگوں کو دی، ماؤں بہنوں کو اٹھانے کی دھمکیاں، ان کی ویڈیو بنانے کی دھمکیاں، جہیز لوٹنے کی دھمکیاں، بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکیاں،
4 ماہ کے بچے کو ماں کے بغیر بلکتے چھوڑنے کی دھمکیاں کہ اگر میری بات نہ مانی تو یہ 4 ماہ کی بچی کو ہم ایسے تڑپ تڑپ کر مرنے دیں گے. کیا اس کے ثبوت لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ کیا لوگوں نے ویڈیوز میں نہیں دیکھا کہ آپ نے کیا کچھ اس ملک کے ساتھ کیا؟ اگر برا وقت تھا، سیاست کر رہے تھے، پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، سیاست کر رہے تھے، آپ ان کو آئین اور قانون کے تحت پکڑتے، کوئی انگلی نہ اٹھاتا. آپ کے پاس سارا سسٹم ہے. جب آپ حکومت میں ہیں، طاقت میں ہیں، تو سارا سسٹم آپ کے پاس ہے. اگر آپ حق بجانب ہوتے تو آج آپ کے لیے باہر لوگ نکلتے. ایک انسان نے اس عمل کی جو ہے وہ مذمت نہیں کی. آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ کی لاٹھی جب پڑتی ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے. طاقتور کو طاقتور کا جب نشانہ بننا پڑتا ہے تو پھر جو بڑا طاقتور ہوتا ہے، جسے مائٹ از رائٹ کہتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو پھر ساری قوم ایسے ہی خوش ہوتی ہے. آج پنجاب کے وہ سارے لوگ خوش ہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی بالکل جھجک محسوس نہیں ہو رہی. جن کے گھر کی چادر اور چاردیواری کا تقدس ممال کیا تھا، جن کے گھروں کی باپردہ خواتین کے سروں سے دوپٹے آپ نے چھینے تھے، جن کی بیٹیوں کے منہ پر آپ نے تھپڑ مارے تھے، وہ سارے آج خوش ہیں کہ انہوں نے تو صرف اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ ہماری مدد فرما. اب 4 لوگوں کی صرف درگت بنی ہے اور ان کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی ہے. یہ ہوتی ہے ایک مظلوم کی آہ جو ایسے لگتی ہے. اور پھر آپ انہی لوگوں جن کے اعلی کار تھے 3 نومبر 2022 جگہ وزیر آباد، اس وقت کے سابق وزیر اعظم جس کی پنجاب میں جس کی پارٹی کی حکومت تھی، اس کو قتل کرنے کے لیے گولیاں چلا دی جاتی ہیں. وہ جس کی حکومت اس صوبے میں تھی، اس کا وزیر اعلیٰ تک پورا زور لگا لیتا ہے کہ پنجاب پولیس اس کی ایف آئی آر کاٹو. ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی. کیوں؟ تب آپ کسی اور کے اعلی کار تھے، تب آپ نے وہ پاؤں تھاما ہوا تھا، چوما ہوا تھا. اب وہی پاؤں جب آپ کی پشت پر پڑا ہے تو لگ آپ کو پتا گیا. آئی جی صاحب نے تو اسے معمولی واقعہ کہا ہے، لیکن پاکستانی اسے معمولی واقعہ نہیں کہہ رہے. پاکستانی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے. آپ نے جب معصوموں مظلوموں پر ظلم کیا تھا تو یہ اس کا اللہ کی طرف سے حساب ہے. ابھی بھی سنبھل جائے، صرف قانون اور آئین کو مانیں، اسی کو نافذ کرنے کے لیے. اب نہ صرف آپ اس کو نافذ کرنے والے بنے، نہ کہ کسی کا آپ وہ جو فرنٹ مین کی طرح آپ نے عمل کیا ہوا ہے نا، بڑھ چڑھ کر دیواریں پھلانگی ہوئی ہیں، وہ نہ کریں. اس ویڈیو سے کرامت مغل کو فی الحال اجازت دیجیے. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ نے کے بعد